کہ جسے سید الساجدین زین العابدین کہا گیا وہ عبادت گزار تو بہت ملیں گے، لیکن سید الساجدین سوائے مولا سجاد کے کوئی نہیں۔ عبادتوں کی زینت ہے، آپ بھی عبادتوں کی زینت ہے کہ آپ وسیع مسلح پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن زین العابدین صرف میرا مولا سجاد۔ امام کی زندگی، جب امام چوتھے امام دنیا میں آئے تو ان کی والدہ نے 500 غلاموں کو آزاد کیا تھا، اور جب آپ اتنے نفیس تھے، آپ کا بدن اس قدر خوبصورت اور اس قدر نازک تھا کہ آپ کی کلائیاں اتنی کہ زینب نے کلائیوں کو دیکھ کے کہا بھیا اس کی کلائیاں کتنے نازک ہیں، اس کے تلوے کتنے، اس کے پیر کتنے نرم ہیں۔ خاص فارس سے غالباً منگائی گئی تھی کہ مولا چلتے تھے تو مولا کے پیروں میں چھالے آ رہے تھے، اور اتنے غیور تھے کہ کسی کو وضو کرتے وقت اپنی ماں کا اگر دامن ندا ہٹے تو مولا کو واحجہ پکڑ کے رونے لگتے، اور حسین نے دیکھ کے کہا بیٹا روتے کیوں؟ کہا میری ماں وضو کرتے وقت ذرا سا چادر ہٹے میں دیکھتا موت سے پہلے مر جاتا۔ امام حسین نے کہا سجاد تو غیرت اللہ ہے، اللہ کی غیرت ہے۔ ایسے سجدے امام نے کیے، اور اس قدر امام کی حیات طیبہ میں ذاکروں کی، عزاداروں کی عظمت اور مجلس میں بلانے، مجلس کروانے والے، اور بالخصوص ذاکر کی عزت، مولا اٹھ کے ٹھہر جاتے، مولا سے ذاکر کام جاتا، مولا کیا ہے؟ مولا آپ امام ہے، آپ بیٹھیے بلندی بتا، نہیں تو میرے جد کا ذاکر ہے، یہ تیری عظمت ہے کہ تو بلندی پہ بیٹھے، سجاد فرش پہ بیٹھے گا۔ اور مولا جب کبھی فقیر کو دیتے، ہم ماں باپ کو دیتے ہیں کیونکہ یہ مجلس ہے، اسی لیے سجاد اس دور کی ضرورت ہے عزیزم، تاکہ ہم امام زمانہ کے عاشق بن سکیں۔ ماں باپ کو دیتے ہیں بچے تو اٹھا کے ایسے ہاتھ سے دے دیتے ہیں، اور جتنے بھی اچھے کام کے لیے چیریٹی میں دیتے ہیں اٹھا کے ہاتھ سے ایسے دیتے ہیں۔ مولا سجاد کی سیرت یہ تھی کہ مولا سجاد جب کبھی کسی کو، فقیر کو، حد ہو گئی فقیر کو دیتے تو مولا اپنے زخمی ہتھیلیوں میں روٹی پیسہ جو بھی رکھے ایسے ٹھہر جاتے۔ کام جاتا سائل، مولا فرزند زہرا اتنا احترام، کہا تجھے نہیں پتا دینے والا کا ہاتھ جو ہے وہ تو سامنے ٹھہرا ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے نبی ہے، امام ہے، لیکن تجھے پتا ہے لینے والا ہاتھ اللہ کا ہوتا ہے۔ تو لینے کی تعظیم اور احترام یہ، اور بالخصوص مولا جب نظر امام دیتے تو مولا ہاتھ کے ساتھ سر بھی جھکاتے، احترام میں سر جھکا کے نظر دیتے، کام جاتے۔ اور مولا ہم نے نظر کے لیے کام نہیں کیا تو کہا تجھے کیا پتا میری جدہ میری دادی تجھے میدان محشر میں کیا کیا، ایک ایک خسر پہ، ایک ایک جملے پہ، ایک ایک آنسو پہ، ایک ایک دینار پہ، ایک ایک لقمے پہ، ایک گھٹ پانی پہ جو حسین کے نام پہ خرچ کیا۔ میری جدہ جو ہر ایک کا اپنا مقام ہے، اپنا مرتبہ ہے، سب سے بڑا مرتبہ۔ ہمارے لیے فخر کی بات یہی ہے، دوسری چیزوں میں فخر، حسن پہ فخر گناہ، پیسے پہ فخر تکبر، عبادتوں پہ فخر عبادتیں رائے گا، ہر چیز پہ فخر، جوانی ڈھلنے والی، سب چیزیں ختم ہونے والے، لیکن ایک چیز ہے جس پہ غرور اگر ہم کریں تو اللہ کہے گا تجھے جائز ہے، کیونکہ تجھے ہم نے وہ نعمت دی ہے جسے ولایت کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ اور بالخصوص عزاداروں کی جو درجے ہیں، جو مرتبے ہیں، دیکھیے جیسے مولا علی کی دعا سے مولا عباس آئے دنیا میں، مولا حسین کی دعا سے علی اکبر اور شہزادی سکینہ آئے، اسی طرح سیدہ کی دعا سے یہ قوم خلق ہوئی ہے۔ ہماری خلقت کا مقصد بیوی نے چاہا کہ ہم پیدا ہو، اسی لیے ہم خاص ہیں، کیونکہ ہم اللہ نے نہ ہمیں عام محبت دی، نہ عام لوگوں سے منسلک رکھا، نہ ہمیں عام بنایا، ہمیں خاص الخاص بنایا۔ ہم کون ہیں؟ ہم دعائے فاطمہ زہرا، ہم غدیری، ہم 14 میخانوں سے 14 معصومین کے ہاتھ سے جام کوثر پینے والے، جام شرابن طہورہ پینے والے، ہم عزادار، ہم ماتمی، ہم زائر، ہم حسین کے ماتمدار، ہم مومن، ہم موالی، ہم مولا کے اتنے قریب کے مولا ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اور ہم اتنے مولا سے کلوز ہیں، نزدیک ہے کہ ہمارے بلانے پر وہ آ جاتے ہیں۔ کسی اور کے ہم جب یہ فرشتہ بچتی ہے تو وہ آتی ہے نا شہزادی، اور ہم ان کے پہلو میں بیٹھتے ہیں۔ اسی لیے جب ہمیں فرشتوں کو، جو در پہ فرشتے عرش چھوڑ کر آنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے تھے، عزادارو آپ کو خوش نصیب ہے، آپ جب چاہے کالی عزا بشائے سیدہ آ جاتی ہے،
اتنا مرتبہ ہمیں ملا ہے کس لیے کہ صرف ایک مظلوم کے لیے، ایک مظلوم، ایسا مظلوم یہ کائنات میں پھر حسین جیسا کوئی مظلوم نہ ہو سکا. یہ مظلوم کا ایک مظلوم بیٹا کہ جو کربلا کے بعد جسے رہنا تھا، بچپنے سے ہی ایمان کی زندگی، ماں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کبھی لقمہ لینے میں پہل نہیں کرتے. ماں کہتی سجاد میرے بچے تو کھانا لے گا؟ نہیں اماں پہلے آپ لی، آپ طعام لے پھر میں لوں گا، مجھے یہ گوارا نہیں، وہ لقمہ جو آپ لینا چاہتے میں پہلے وہ لے لوں. کتنا احتیاط مولا نے کیا. زندگی مولا کی ایسی گزری ہے جو ایک سچے ماتمی کو، مومن کو، مومنہ کو، موالی کو، حیدری کو، ایک سچے حسینی کو مشعل راہ بنا سکتی ہے، صراط مستقیم کی راہیں دکھا سکتی ہے مولا سجاد. لوگ کہتے ہیں عزاداری سب سے عظیم عبادت ہے، واقعی کیونکہ دوسری عبادتوں میں دل کی پیوریفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے، خضوع کی ضرورت ہوتی ہے، خضوع و خشوع کی ضرورت ہوتی ہے. عبادتوں میں فلوئنسی کی ضرورت ہوتی ہے، توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، حضور قلب کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن حسین کی فرش عزا وہ ہے کہ یہاں اگر رونا نہ آئے، رونے کی صورت بھی بنا لو عبادت. اور یہ وہ بڑے وسیع مثال ہے کہ یہاں ہر مذہب والا جاتا ہے، یہاں کسی مذہب کی قید نہیں ہے، جو چاہے آئیں. یہ حسین کی محبت کی یونیورسٹی ہے، یہ حسین کے عاشقوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہ اللہ کے خاص بیٹھنے کی جگہ. اسی لیے کئی مذاہب میں مولا حسین کی قربانی کے بعد دیکھیے مولا حسین کی قربانی ہمیں ایک میسیج دیتی، جو اہم میسیج ہے، جو میسیج ہر کوئی اپنی اپنی سمجھ کے مطابق کوئی کہتا ہے مولا حسین نے نماز بچائی، شریعت بچائی، دین بچائی. لیکن اگر ہم غور کریں تو پتہ چلے گا کہ مولا حسین نے کیا کہ سب کچھ بچایا. حسین نے جتنے یزید کے کارنامے تھے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو کارنامہ ہے، ہمارے لیے تو اس کو نام لینا بھی ہم لوگ کراہیت محسوس کرتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ جتنے لوگ طرفدار ملعون ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دو بادشاہوں کی جنگ تھی. خدا نخواستہ حسین دنیا کا بادشاہ، میرا آقا دنیا کا بادشاہ ہے، میرا حسین تو جنت کا بادشاہ ہے. میرے مولا حسین کی کرامات ایسے ہیں کہ خدا جس کے ناز اٹھاتا ہو سجدہ نبی کو خدا طول دے حسین کی خاطر. وہ حسین جس کے گہوارے کی جنبے، گہوارے کو ہلانے کے لیے ملائکہ شور کے زمین پہ آئے. وہ حسین عید پہ لباس نہ ہو تو جنت سے لباس آئے. وہ حسین جس کی لوڑی دیتے ہوئے جبرائیل فرش پہ رہنا پسند کرے. وہ حسین جسے رسول اپنے سینے سے لگائے، اپنے لعاب دہن پلائے، زبان چسائے. وہ حسین کے جس کے لیے خداوند کریم نے ناز اٹھائے، احترام کیا، اور رسول نے فرمایا حسین تو مجھ سے اور میں حسین سے. ہم کیا امام حسین کی محبتوں کو، قربانیوں کو سمجھ سکتے ہیں؟ امام حسین نے وہ کارنامہ کیا کیونکہ مولا حسین کی نگاہ تاریخ اسلام پر اس قدر تھی. حسن نے صلح کی، حسین نے جنگ کی. کس قدر لوگ پہلوؤں کو بدلا کے ذہن کو ہٹا دیتے ہیں. مولا علی، کچھ لوگ تھے مولا علی چاہتے تو جنگ کر سکتے تھے، اسلام کو آبیاری کے لیے اپنے خون سے سینچا. لیکن جب ولایت کی باری ہے رسول نے فرمایا نہیں علی اب آپ تلوار نہیں اٹھائیں گے، اب آپ خاموش بیٹھیں گے. اگر علی تلوار اٹھا دیتے تو لوگ تاریخ میں علی کو مظلوم نہیں لکھتے، بلکہ یہ لکھتے کہ علی نے اپنے حق کی خاطر جنگ کی. اور علی یہ نہیں چاہتے تھے کہ ممبر کی خاطر، اقتدار کی خاطر جنگ ہو، بلکہ علی خود کہتے ہیں ایک اگر حکومت، ایک دنیا مجھے علی نہ مانے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ 18,000 عالمین میں میری ولایت کا سکہ چل رہا ہے. اس علی کو کیا ضرورت ہے؟ جی سلام علیکم. لگاؤ حیدر نعرہ کے عرش گونج اٹھے. مولا کا نعرہ، مولا علی جو کہیں آپ لوگ اس میں آپ نہیں، کیونکہ امام زمانہ ہوتے ہیں اور امام کو غدیر یاد دلاتے ہیں. جب ہم علی کا نعرہ لگاتے ہیں اور ہاتھ بلند کرتے ہیں، نہیں ہونے والی دعا قبول ہو جاتی ہے جب علی کا نعرہ لگایا جاتا ہے. تو وہ نعرہ ہمارے مقدر میں آیا ہے. جی السلام علیکم. زندہ باد. جی جی السلام علیکم.
محسوس کیا. اس قدر مولا حسین نے باریک بینی سے کام لیا. مولا کے دور میں کوئی نہیں, بی بی فاطمہ زہرا کے دور میں جو ظلم ہوا وہاں پر بھی کوئی بدلہ نہیں دیا گیا. امام حسن کے دور میں بھی خاموشی اختیار کی گئی. لیکن جب حسین کا دور آیا, اسی لیے کہ مولا حسین کی شجاعت صبح قیامت تک کے لیے زمانے میں, آقا حسین کی جنگ کے بعد لوگ سب جنگیں بھول گئے کہ 3 روز کے بھوکے پیاسے, بلکہ 8 روز کے بھوکے پیاسے نے سب کو گھیر کے لایا, نانا کی, اماں کے, بابا کی, بھائی کے قاتلوں کو گھیر کے لایا. اور یزید ملعون نے اپنے باپ کے گزرنے کے بعد یہ اعلان کیا تھا کہ ہاشمیوں نے ڈھونگ رچا ہے, نہ کوئی وحی آئی ہے, نہ کوئی نبی ہوتا ہے, نہ کچھ. اس طریقے سے اس نے کہا. اور وہ شراب پہ وہ غلط تھا, غلط کام کرتا تھا, لیکن اس کے غلط کام سے ہمیں کوئی مطلب نہیں. وہ ہے ہی جہنمی, جہنم کے نچلے درجے میں بھی اسے پناہ نہ ملے گی. لیکن اس کے جو نظریات تھے وہ اللہ کی توحید کو مٹانا چاہتا تھا, وہ نبیوں کی محنتوں کو مٹانا چاہتا تھا. وہ ولایت کا دشمن تھا, وہ ہر اچھی عمل کا دشمن تھا. وہ فاسق و فاجر بندروں سے کھیلنے والا, نجس پھوپھی سے نکاح حلال, حرام کو حلال, حلال کو حرام, خلق ملت کر دیا تھا. تو اب یہ شریعت کے بانی اٹھے. حسین کون ہے؟ دین کے بانی ہے. حسین کون ہے؟ شریعت کے بانی ہے. حسین کون ہے؟ جس نے اپنے لہو سے کربلا کے ریگستان کو گلے گلزار کیا. اب یہ آقا حسین کی رسپانسبلٹی ہے, کیونکہ انہوں نے بچپنے میں وعدہ سر کا کیا تھا. لیکن یہ سر اتنا قیمتی سر تھا, یہ سر دینے کے بعد قیامت تک پھر نظریے کا ٹکراؤ نہیں ہوگا. کوئی سوال بیعت کرے گا, نہ کوئی کہے گا کہ وہی نہیں آئی, قرآن یہ ہے, ہاشمیوں نے ڈھونگ رچا, یہ کچھ نہیں ہوا. اور دوسری بات جو امام حسین نے کربلا میں کھول دی, گلا کٹانے کے بعد علی اور مولا عباس کے لاشے پہ بھی دشمنوں کے منہ سے خود یہ الفاظ نکلے, بدری کینا, احدی کینا, خیبری کینا, خندقی کینا. جتنی جنگیں ہوئی جن سے علی کے بغض سے دشمنوں کے سینے بھر گئے تھے, ان سب ظالموں نے مل کے, جب پوچھا گیا, جب میرے مولا نے پوچھا تو نہیں جانتا کہ میں کون ہوں آخری وقت بھی, تو کہا میں جانتا ہوں. کبھی کیوں لڑے؟ کہا تمہارے باپ کے جو بدلے ہو تم سے لے رہے. مولا عباس کے سے جب مار رہے تھے پسلے سان یہ کہتا ہے بدر کا بدلہ لو, احد کا بدلہ لو, خیبر کا, یعنی کھول دیا. یہ سب بدلے جو ہیں توحید کا, جو توحید کے گھر میں توحید بچانے کے لیے آیا ہے, اس سے بدلے لینے کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اس لیے دعائے ندبہ میں ہم دعائے ندبہ کے جملوں پہ اگر ٹرانسلیشن پہ غور کریں تو ہماری زندگیوں میں نور آ سکتا ہے. کہ کیسا کہا, اے علی میرے بعد تو مظلوم ہوگا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اکرم کہ اے علی تو میرے بعد مظلوم ہوگا, اے علی میرے بعد تیرے گھر کی چھت کو زمین سے ملا دیا جائے گا, اے علی تو ایسا مظلوم ہوگا کہ تو تنہائی پسند ہو جائے گا, خاموشی میں گوشہ نشین ہو جائے گا. عزادارو دعائے ندبہ میں جب ہم علی کی خاموشی اور علی کی تنہائی کو دیکھتے ہیں تو کیا ہمیں اس وقت امام زمانہ کی تنہائی یاد نہیں آتی؟ اس وقت کی علی کی تنہائی یاد نہیں آتی؟ یہ سلسلے جو ہے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. کربلا چل رہی ہے, جہاں ظلم کا ساتھ دینے والے ظلم کرنے والے تھے وہ یزید کے فٹ اسٹیپ کو فالو کرنے والے, جہاں مظلوم کے حمایتی ہے اور مظلوموں کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں وہ حسین کے فٹ اسٹیپ کو فالو کرنے والے ہیں. اسی لیے وارث کربلا کے بعد سجاد نے, مولا سجاد کی زندگی کا ہر پہلو قیامت ہے. اگر میرا مولا جب امام حسین نے کہا بیٹا میں آخری ملاقات کے لیے آئی ہوں, اتنا تب سے بدن کانپ رہا ہے, کہا پھوپھی اماں میرے قریب آئے, مجھے سہارا دے کے بٹھا, میرا بابا ٹھیکا ہوا ہے, میں لیٹا ہوا نہیں لے سکتا. سہارا دے کے بٹھایا تو ایک جملہ کہا, بابا کہاں ہے؟ اینا اولیاء اکبر, اینا عباس, اینا قاسم, اینا محمد. مولا نے یہ کہا صرف میں اور تم ہے, مردوں میں کوئی نہیں. بیٹا میرے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں بچا. ایک مرد کہا پھوپھی اماں آسان ہے, پھوپھی اماں تلوار دے, میں نصرت کے لیے جاؤں گا. امام نے کہا بیٹا یہ گلا کٹانا, یہ خنجر, یہ جو زخم اٹھانا ہے بیٹا یہ جہاد اصغر ہے. میرے لال ہمارا جہاد تھوڑی دیر کا ہے, میرے قریب قیدی بیٹے, تیرا جہاد جہاد اکبر ہے, بڑے بیٹے کو جہاد بھی بڑا کرنا ہے. بازاروں میں جو ماں کو کرتے ہوئے چادر ڈھلکتے ہوئے برداشت
دینا ازادارو بازار کوفہ جب آیا نا بازار کوفہ وہاں پہ جو قیامت ہوئی اس میں سب سے بڑی قیامت یہ تھی کہ عباس کی کنیز ریحانہ جو روز ہر سال ایک بار آتی تھی اور یہی کوفے میں زینب سر جھکائے ہوئے سجاد سر جھکائے ہوئے کہتے تھے کوئی جاننے والا نہ مل جائے کوئی پہچاننے والا نہ مل جائے جہاں شہزادی تھی وہاں پتھر کھاتے ہوئے جانا ہے وہاں صدقے کی روٹیاں کوئی پہچاننے والا نہ مل جائے لیکن مشیت پروردگار دیکھیے ریحانہ سے وہیں پہ ملاقات ہوئی اور ریحانہ نے پہچانا نہیں شیری سے ملاقات ہوئی شام میں شیرین نے پہچانا نہیں ہند سے ملاقات ہوئی دربار یزید میں میرے مولا سجاد بار بار جب کبھی شام کا ذکر آتا تو مولا تڑپ جاتے تھے ازادارو دل تھام کے سنیے گا جن کے دل کمزور ہے کوفے کے بازار سے 6 ماہ بعد یہ اہل حرم کا قافلہ گزر کے شام سے گزر کے زندان میں آ گیا 6 ماہ بعد وہاں سے ایک تاجر کا گزر ہوا تاجر نے دیواروں کی حالت دیکھی دیکھ کے کہا اے کوفے کے مسلمانوں تم جانوروں کو ایسی بے دردی سے تم جانوروں کو ایسی بے دردی سے ذبح کر رہے ہو کہ دیواروں پہ خون ہے کہا یہ جانوروں کا خون نہیں 6 مہینے پہلے نبی کی نواسیاں علی کی پوتیاں جزاکم ربکم امام زمان اللہ دے جائے جزاکم ربکم حوصلے کے ساتھ تھوڑا برداشت کریں گے نہ کوئی اپنی جگہ پہ جائے مصائب کے لیے یہ سارا کچھ انتظام ہے کہ رومال زہرا لبریز ہو جائے نبی کی بیٹیاں نواسیاں علی کی بیٹیاں ان بازاروں سے گزری تو چھتوں پر سے اتنے پتھر مارے گئے ان کا خون دیواروں پہ چپک گیا جزاکم ربکم معلوم کرتے جائیں ازادارو شام کا بازار جسے مولا سجاد لہو سر کہا مولا آپ لہو کیوں روتے ہو کیا کربلا میں اکبر کی قربانی نے کہا نہیں کہا ننھے سے چھوڑے والے کا نہیں پھر کیوں رو شام کا بازار مجھے لہو رلا گیا کیا ہوا شام کے بازار میں کوفے کے بازار میں صدقے کی روٹیاں پھینکی گئی کھجور پھینکے گئے لیکن شام کے بازار میں پتھر پھینکے گئے اور گرم جلتے ہوئے کوئلے آئے سجاد کے امامے میں آ گیا آج دوسرا دن ہے ازادارو آپ فرش پہ بیٹھے ہو آپ اچھے طریقے سے پانی سے بنا بھیگے ہوئے سواری میں آئے ہو آپ پنکھے کے نیچے بیٹھے ہو آپ کچھ دیر بعد ازادارو اپنے گھر چلے جاؤ گے آج جو چلی نہ تھی وہ 2 دن سے دربار یزید کے سامنے امام زمانہ کو شکایت دے آج دوسرا دن بس کر تیسرا دن لگ جائے گا داخلہ کل ہے ازادارو کیسے ٹھہری تھی یہ درد محسوس کرنا ہے ذرا 2 منٹ کے لیے یا 1 منٹ کے لیے اپنا ایک ہاتھ ایسا پیچھے رکھ کے دیکھیے کیا قیامت کا درد شروع ہو جائے گا 3 دن 3 رات ہاتھ بندھے ہوئے کوئی سیٹی بجا رہا ہے کوئی ڈھولک بجا رہا ہے کچھ خواتین ناچ رہی ہے اللہ اکبر ہم قربان جائیں صبر زینب کے لیکن جب صبح نمودار ہوئی ازادارو زندگی کا کیا بھروسہ پورے مسائب داخلے کے پڑھنا چاہتے ہو ماتم کرتے جانا تھکنا نہیں جب صبح نمودار ہوئی نا آواز آئی اسیرو قیدیوں چلو ادب کا مقام ہے حاکم کے سامنے جانا ہے زینب نے کہا سجاد اب تک میں نے ہر ظلم سہ لیا بیٹا لیکن وہاں شرابی 700 کرسی نشین علی کی بیٹی وہاں نہیں جا سکتی بیٹا میں نہیں جاؤں گی ہم نہیں جائیں گے ایک مرتبہ سجاد نے کہا پھوپھی اماں ذرا سر اٹھا کر میرے بابا کو دیکھنا زینب نے جو دیکھا حسین کی
आंखों से आंसू जारी है, आवाज आ रही है, ज़ैनब चली जाओ। अल्लाह के दीन को बचाने के लिए बेचारे दरबार में जाना जरूरी है। ज़ैनब, दीन के पर्दे को तेरे पर्दे की जरूरत है, बीबी चली जाओ। अब अगर बीबी जाने के लिए तैयार हुई ना, अज़ादा वो बेटी रानी की बेटी है, कोई मामूली नहीं, रानी की बेटी है। एक मर्तबा मुड़ के नजफ को देखा, नजफ की तरफ मुड़ किया करके कहा, बाबा आखिरी रात बेटी से एक वादा किया था, ज़ैनब मेरी बच्ची जब कोई मुश्किल पड़े तो बाबा को सदा देना, बाबा आ जाएगा। मुड़ के कहा, बाबा तेरी ज़ैनब शराबी के दरबार। अली की आवाज आई, बेटी बाबा आ गया, तेरा बाबा तेरे साथ चल रहा है। अज़ादा मेरी तरफ देखना, मातम करके जाना, पहला पर्दा हटा, या अली कह के एक रसल में अज़ादा सबके बाजू और सकीना का गला, एक बीबी दूसरे बीबी के पीछे वाली जावा, वाह गुरबता, वाह अलिया, वाह मोहम्मदा। आज भी जो ज़ायरीन है तस्वुर में ला रहे हो, दरबार देख के आए हो ना, कैसा चबूतरा है, जहाँ सैलानियों को खड़ाया गया। अज़ादा दरबार मीमर बुलंदी पे रखा हुआ आदमी है, शराबी तख्त में बैठा हुआ, खुशी से चेहरा लाल, एक हाथ में नजीस प्याला, एक हाथ में खिजरात की कांटेदार लकड़ी, हाय सज्जाद की गुरबात। जज़ाकल्लाह अपने वाले ज़माना नज़र चल रहने कोई अली से ये दारुस्सलाम है, ज़ैनब का दाखिला हुआ। हौसला हौसला मातम करते जाए। अज़ादा यज़ीद मुतवज्जे हुआ और एक मर्तबा क्या सवाल किया अज़ादा, सैयदो गैर सैयदो, अगर दिल में दर्द है तो मातम कर देना इस जुमले पर। शराबी ने पहला जुमला ये कहा, नजीस हाथ उठाकर मस्तूरात की तरफ इशारा करके, इसमें अली की बड़ी बेटी को अज़ादा शुक्र मलूम कहने लगा, वो जो सफेद बालों वाली के पीछे सर को झुकाए है, वो अली की बड़ी बेटी। मलूम मुतवज्जे हुआ और कहा, ज़ईफ़ा हट जा, ऐ ज़ईफ़ा हट जा, फिज़ा नहीं हटी। दोबारा कहा, ज़ईफ़ा हट जा, फिज़ा नहीं हटी। तीसरे मर्तबा हुक्म दिया, ताज़ियाना मार के हटा। अज़ादा तो बहुत ज़ईफ़ है फिज़ा, बहुत ज़ईफ़ है फिज़ा। आज के दिन के लिए तो रसूल से मांगी थी। अज़ादा ज़ैनब की आवाज़ आई, अम्मा तेरी ज़ईफ़ हड्डियाँ टूट ना जाए, हट जा अम्मा, सालिम लोहे का ताज़ियाना लेके आओ। फिज़ा की आवाज़ आई, बीबी अम्मा कहना छोड़ दे तो हट जाऊं। आज के दिन के लिए तो उम्र मांगी थी, मेरी बीबी तो इतनी करीब हो गई। तेरी अमीरी का पर्दा तो अब्बास, फिज़ा तेरी गरीबी का पर्दा है। मलूक ने ताज़ियाना लहराया, फिज़ा के हाथ में मारा, चमड़ी फटी, खून दरबार में उतरा। 300 हबशी पीछे ठहरे हुए थे, फिज़ा को जला लाया। तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारी नामोस को ताज़ियाना, एक ताज़ियाना फिज़ा को लगा, 300 हिमायतें तलवार निकाल। बस आखिरी जुमले हैं, आवाज बुलंद रखिएगा, आखिरी जुमले हैं। अज़ादा एक जुमला कह दो, बर्दाश्त कर लोगे। एक ताज़ियाना फिज़ा को लगा, हाय सकीना को कितने ताज़ियाने लगे, हाय ज़ैनब को कितने ताज़ियाने, हाय सज्जाद को। हबशियों ने तलवार यज़ीद की तरफ बढ़ाई। यज़ीद ये सब तो जुमला है, मैं पूरी कलेजी की ताकत लगाऊंगी, आप मेरे साथ देना और सब मातम करना। अब्बास का वास्ता, अब्बास की बहन की हुर्मत का वास्ता। यज़ीद मलूक के करीब हट के तलवारों को सीने की तरफ रख के हबशी लोगों ने कहा, ओ यज़ीद सबकी नामों